بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ یہ والا درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے، کیونکہ یہ شب جمعہ کا درود پاک ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کے بیچ والی رات میں اس درود پاک کو پابندی سے کم ایک مرتبہ پڑھے گا تو موت کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، اور یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی رحمت بھرے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ آج مغرب کے بعد سے شب جمعہ شروع ہو جائے گی، تو کم سے کم اس درود شریف کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم رمضان میں جمعہ کی فضیلت کی بات کریں گے۔ مرحبا مرحبا، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان اور دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اور جب دونوں ساتھ میں ہو تو واللہ ان میں کی جانے والی عبادتیں بھی کتنی پیاری پیاری اور زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، ہے نا؟ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو رمضان کے جمعہ کو کیسے گزارنا ہے، اس میں کیا کیا عبادات کرنی ہے، کچھ ایسے اعمال میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو جتنا بنے آپ لوگ آج رات سے ہی عبادت شروع کر لیجئے، کیونکہ آج شب جمعہ ہے، یعنی مغرب کے بعد سے ہی جمعہ کی رات شروع ہو جائے گی۔ عشاء اور تراویح ادا کر کے ہو سکے تو آج پوری رات عبادت میں گزاریں۔ ویسے تو رمضان میں جتنا ہو آپ راتوں کی عبادت کیا کریں، کیونکہ رات کی عبادت یعنی قیام کرنا رمضان میں بہت زیادہ مقبول اور مستحب ہے۔ لیکن اگر آپ روزانہ رات کی عبادت نہیں کر سکتے تو کم سے کم شب جمعہ میں یعنی جمعے کی رات میں آپ عبادت ضرور کریں۔ تو عبادت کچھ اس طریقے سے کریں کہ عشاء اور تراویح کے بعد آپ سورہ کہف پڑھ لیں، اور آپ کی جو بھی قضا نمازیں ہیں ان کی ادائیگی کیجیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی دعا ہے وہ پوری ہو جائے تو اس کے لیے آپ صلاۃ الحاجت کی نماز ادا کیجیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی سے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، کیونکہ جمعہ کا پورا دن قبولیت کا دن ہوتا ہے اور رمضان کا پورا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، اور آدھی رات کا وقت جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ وقت بھی قبولیت کا ہے۔ تو جب یہ تینوں وقت مل جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی دعا ہوگی وہ ضرور قبول ہوگی۔ آپ بس پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا، بس شرط یہ ہے کہ آپ نے پورے یقین سے مانگنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بنے اتنا درود پاک پڑھیے۔ شب جمعہ کا درود پاک جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں پڑھ کے بتایا ہے، اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ اگر کثرت سے نہیں تو کم سے کم ایک مرتبہ اس درود پاک کو شب جمعہ میں ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے درود پاک ہیں، ان کا بھی ورد کریں، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اس کے علاوہ جتنا بنے قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، رو رو کے تلاوت کرنے کی کوشش کیجیے، پیاری پیاری درد بری آواز سے تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کو پڑھ کر دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ جتنا بنے ذکر اللہ کیجیے۔ آنکھیں بند کر کے کعبہ شریف کا تصور کیجیے کہ آپ کعبہ شریف کے سامنے بیٹھے ہیں، اور پھر اللہ پاک کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے بہت محبت کے ساتھ پکاریں، اس کے صفاتی ناموں کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب رو کر دعائیں مانگیں، اپنے دل کا حال اللہ تعالیٰ کو سنائیں، اس سے باتیں کیجیے، اس سے دعا کیجیے، ضد کیجیے۔ ایسے ضد کیجیے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے سامنے کسی چیز کے لیے ضد کرتا ہے۔ بے شک وہ اس چیز کا حقدار ہے، کیونکہ وہ تو ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ تو یہی سوچتے ہوئے اس کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، دعا کیجیے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو سونا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں، اور پھر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کیجیے۔ تہجد کی نماز کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حق، والساعة حق،
اللہم لک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و الیک انبت و بک خاصمت و الیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت انت المقدم و انت المؤخر لا الہ الا انت۔ تو یہ دعا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر تہجد کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ لوگ نہ صرف رمضان کی تہجد، جمعہ کی تہجد، بلکہ ہر تہجد کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الضحیٰ پڑھیے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کو پڑھیے۔ تو ایک بار میں آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہ دونوں آیتیں معراج شریف کا تحفہ ہے۔ تو جو شخص یہ دونوں آیتیں رات کے وقت پڑھے گا تو یہ دونوں آیتیں اسے اس رات کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کو آپ ہر رات میں ضرور پڑھا کریں، بلکہ سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کو آپ ضرور پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جتنا بنے اتنا دعائیں کیجیے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں آخر میں بار بار سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا کہتی ہوں۔ آپ یقین کیجیے یہ 2 آیتیں اتنی زیادہ پاورفل ہے، بلکہ میں تو کہوں گی کہ آپ ہر دعا سے پہلے ان 2 آیتوں کو ایک دفعہ ضرور پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ اور اگر آپ رات میں سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کو پڑھیں گے، آپ پوری رات اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں گے۔ اس کے بعد آپ سحری کیجیے، ذکر اللہ کیجیے، آیت کریمہ پڑھیے، تیسرا کلمہ پڑھیے، لاحول پڑھیے، استغفار پڑھیے، یہ سارے اذکار کی کثرت کیجیے، اور پھر اپنی فجر کی نماز ادا کریں۔ فجر کی 2 سنت ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے زبان پر تو بہت ہلکے پھلکے ہیں، لیکن میزان میں انتہائی وزنی اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ تو ان 2 کلموں کو یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کو آپ فجر کی 2 سنت کے بعد 100 ٹائمز ضرور پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمے بہت پسند ہیں، اور اسی کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق یعنی سورج، چاند، ستارے، سمندر، پرندے، ہوائیں، سمندروں کے اندر مچھلیاں، ہر مخلوق صبح و شام انہی 2 کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تعریف بیان کرتی ہیں۔ تو آپ لوگ بھی فجر کی 2 سنت کے بعد 100 ٹائمز ان 2 کلمات کو ضرور پڑھیں، اور انشاءاللہ ان 2 کلمات کے پڑھنے کی برکت سے آپ کو غیب سے رزق حاصل ہوگا، آپ کسی کے کبھی بھی محتاج نہیں ہوں گے سوائے اللہ کے۔ ٹھیک ہے، تو ان کلمات کو پڑھنے کے بعد اپنی فجر کی 2 فرض ادا کیجیے، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، اور پھر جو بھی آپ کے کام ہیں وہ آپ کیجیے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کے گھر کے کام کاج ہے یا جو بھی آپ کے کام ہے وہ آپ کیجیے۔ یاد رہے کہ کام کے بیچ میں بھی آپ کے لبوں پر درود پاک جاری رہے کہ جمعہ کا دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کہ یہ درود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہو سکے تو اشراق، چاشت اور اوابین ادا کیجیے۔ اس کے بعد جمعہ کا غسل کیجیے، ہو سکے تو ایک دم نئے کپڑے پہنیں، اگر نئے کپڑے نہیں ہے تو صاف ستھرے کپڑے پہن لیں۔ اس کے بعد ناخن تراشیں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ وقت سے پہلے ہی مسجد پہنچے اور دھیان سے پورا خطبہ سنیں اور پھر نماز ادا کیجیے۔ اور ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں وہ گھر پر ہی رہ کر اپنی عبادت کریں، اپنی نماز ادا کریں، کیونکہ خواتین کے لیے کوئی اسپیشلی جمعہ کی نماز کا حکم نہیں ہے، آپ صرف ظہر کی نماز ادا کریں۔ اور لیڈیز اگر خوشبو لگانا چاہتی ہے تو وہ اتنی خوشبو لگائے کہ کوئی غیر محرم تک وہ خوشبو نہ پہنچے۔ جمعہ سے پہلے سورہ جمعہ ادا کیجیے، سورہ یاسین پڑھیے، سورہ دخان پڑھیے، سورہ کہف اگر آپ دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ روایتوں میں دونوں کی ہی فضیلت آتی ہے، رات میں پڑھنے کی بھی اور دن میں پڑھنے کی بھی۔
اس کے علاوہ درود شریف کا زیادہ سے زیادہ ورد کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے اور جتنا بنے اتنے دعائیں مانگتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم بات کرتے ہیں جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی۔ ویسے تو جمعہ کا پورا دن ہی قبولیت کا دن ہے، مگر ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں ضرور دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ گھڑی ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت۔ تو خصوصی طور پر عصر اور مغرب کے بیچ دعائیں مانگیے، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو خود کے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کیجیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے، اور خاص کر میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ اس کے بعد آپ اپنی افطاری کیجیے اور اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کیجیے، اور پھر مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیے۔ تو یہ تھی ہماری رمضان میں جمعہ کے دن کی عبادت۔ تو جتنا بنے اتنا جمعہ کے دن خوب عبادت کیجیے اور خوب دعائیں کیجیے، ٹھیک ہے؟ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے 1% بھی فائدہ مند رہی تو نیچے کامنٹ باکس میں ایک دل چھوڑ دیں۔ ایسے اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل بیرا لیا کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کے تمام اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔